حکومت کا اسموگ پر قابو پانے کا مشن، فیصل آباد کے تاجروں نے حکومتی احکامات نظر انداز کر دیے۔ سرگودا روڈ، ستیانہ روڈ، جراوالا روڈ سمیت گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں کاروباری مراکز جزوی طور پر کھلے رہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں عمل درآمد کرانا پولیس اور انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت نے فیصل آباد سمیت متعدد شہروں میں فیکٹریاں، بھٹے اور مارکیٹیں بند رکھنے کا اعلان کیا، تاہم تاجروں نے حکومتی احکامات نظر انداز کر دیے۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں کاروباری مراکز کھلے رہے اور لاک ڈاؤن کے باوجود کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق چلتی رہیں۔ ضلع انتظامیہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے میں پوری طرح ناکام رہی۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز گھروں سے ہی نہ نکلے۔ دوسری جانب فیکٹری مالکان سمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف پھٹ پڑے، بولے کپڑا مارکیٹیں بند ہو جائیں تو فیکٹریاں بھی بند ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں یومیہ بنیادوں پر دہاڑی کمانے والے مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ فیکٹری مالکان نے حکومت سے اسموگ پر قابو پانے کے لیے ٹریفک کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی۔ اگر بازار بند ہے تو پھر فیکٹریاں تو آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی۔ دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں سردیوں کے، آپ کو پتہ ہے، تو مغرب جو ہے 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے، تو 5 بجے تو بازار ویسے بند ہو جاتے ہیں۔ سردیاں ہوتی ہیں، جلدی دن ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کیوں تکلف کر رہے ہیں 3 بجے کھولنے والا؟ اگر ہفتے میں 3 دن آپ کا کاروبار بند ہوگا تو کیسے چلے گا کام؟ تاجر برادری اور صنعت کاروں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ لاہور اور فیصل آباد کو متبادل دنوں پر بند کیا جائے تاکہ کاروبار کا پہیہ چلتا رہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شیراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ کا نوٹس، فیصل آباد پولیس اور ضلع انتظامیہ کا مشترکہ ایکشن۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں مکمل لاک ڈاؤن، بعض علاقوں میں کھولی گئی مارکیٹیں بھی بند کرا دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس کے بعد فیصل آباد میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں تمام دکانیں اور مارکیٹیں بند کرا دی گئیں۔ سوسا روڈ اور گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا۔ تاجر پریشان، بولے حکومت اتوار کے روز مارکیٹیں مکمل بند کرنے کا فیصلہ واپس لے۔ برائے مہربانی جو تاجروں کے خلاف فیصلہ کیا ہے اس کو فوری طور پر نظر ثانی کریں اور اس کو واپس لیں۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ کارروائیاں کی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 4 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا گیا۔ صدر سپریم انجمن تاجران چودھری محمد ارشد نے کہا فیصل آباد میں اتنی اسموگ نہیں کہ دکانیں بند کر دی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیں اس حوالے سے ریلیف دیں۔ یہ سارے لوگ روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، تو ایسا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ لاہور میں بیٹھ کے فیصلے کرے، تاجروں سے کوئی میٹنگ نہ ہو، کوئی ان کا ڈیسیجن نہ لیا جائے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، عوام کا پہلے سوچنا چاہیے، اور ہماری پنجاب حکومت سے یہ درخواست ہے کہ تاجروں کا سوچیں، یہ تاجروں نے اس ملک کو چلانا ہے، نہ کہ کسی اوروں نے چلانا ہے۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی روکنے کے لیے بازاروں اور مارکیٹوں میں وقفے سے گشت بھی کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ اسموگ کا روک برقرار، اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں لاک ڈاؤن، نقل و حمل مزید محدود۔ جنگ، توبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ میں بھی پابندیاں لاگو، ضلع انتظامیہ مکمل لاک ڈاؤن کرانے میں ناکام ہو گئی۔ پنجاب حکومت کے اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں نقل و حمل محدود کرنے کے حکم پر جنگ میں بھی لاک ڈاؤن کیا گیا۔ تاجر برادری نے حکومتی فیصلے کو سراہا، تاہم تاجروں کی حمایت کے باوجود شہر کی کچھ مارکیٹیں بند جبکہ متعدد مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلی رہیں۔ سٹی صدر حاجی ہاشم کا کہنا تھا کہ حکومت نے شہریوں کی صحت کی حفاظت کے لیے اچھا فیصلہ کیا، اگر شہری حفاظتی تدابیر پر عمل پیرا ہوں تو اسموگ کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ اسموگ کی تدارک کے لیے CM پنجاب جناب محسن نقوی نے جو انیشیٹو لیا ہے، جہاں کے تاجروں نے بھی میڈیکل سٹور، گروسری اور کرانہ کے علاوہ ہماری 80% مارکیٹس بند ہیں، تو میری ایک اور اپیل ہے CM صاحب سے اور جہاں کی انتظامیہ سے کہ ہماری دکانیں بند کرنے کی بجائے اگر پالیوشن پیدا کرنے والی انڈسٹری کو بند کیا جاتا تو اس کے زیادہ بہتر رزلٹ نکلتے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا، مگر ٹوبہ کے تاجروں نے ساتھ نہ دیا۔ سرکاری احکامات ہوا میں اڑا دیے، بازار اور مارکیٹس معمول کے مطابق کھلی رہیں۔ ضلع انتظامیہ سرکاری احکامات پر عمل کرانے میں ناکام ہوگی۔ انتظامیہ کا کوئی بھی نمائندہ مارکیٹیں بند کرانے نہ پہنچا، کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں۔ ادھر چنیوٹ میں بھی پنجاب حکومت کی ہدایت پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا۔ شہر کی کچھ مارکیٹیں بند، متعدد مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں۔ ضلع انتظامیہ مکمل لاک ڈاؤن کرانے میں ناکام ہو گئے۔ چنیوٹ میں یوریا کھاد دستیاب ہے نہ DAP، کھادوں کی عدم دستیابی کے باعث گندم کی بوائی میں تاخیر کا خدشہ۔ آلو اور مٹر کی کاشت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے۔
چنیوٹ میں ضلعی انتظامیہ اور زرعی افسران کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے یوریا اور ڈی اے پی کھاد کا کال پڑ گیا۔ کھاد نہ ملنے پر کاشتکاروں نے گندم کی بوائی میں تاخیر اور فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ یوریا کھاد کی عدم دستیابی سے آلو اور مٹر کی کاشت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کاشتکار کہتے ہیں ڈی اے پی اور یوریا کھاد بار بار چکر لگانے پر بھی نہیں مل رہی۔ سب سے پہلے ہم نے کاشت نہیں کی، ہماری جو میلیں تھیں وہ بہت لیٹ چلائی گئی ہیں، ہماری حکومتی پالیسیاں جو وہ ختم دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، اور سب سے پہلے یہ جو ہماری مین فصل ہے وہ گندم ہے، جس کے اناج کے سر پہ پورا پاکستان چلتا ہے، ہم ذمہ داروں کو انہوں نے اندر ڈال دی ہے۔ جب ہماری گندم باہر آتی ہے تو جناب ان کے ڈالے گراجوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ ابھی جب ہماری گندم کاشت ہو رہی ہے تو جناب ہمیں ڈی اے پی نہیں مل رہی، سب سے پہلے ہمیں یوریا نہیں ملتی تھی، ابھی 12,800 روپے ڈی اے پی کا ریٹ ہے اور ہمیں 15,000 سے اوپر مل رہی ہے۔ کاشتکاروں نے کمشنر سے نوٹس لینے اور کھادوں کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بروقت کھادیں ملنے سے فصلوں کی کاشت ممکن ہو سکے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ بجلی چوری کارروائی جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 24 بجلی چوروں کو دھر لیا گیا۔ دوسری جانب فیسکو کا ڈیمانڈ نوٹس کے حصول کے لیے بنایا گیا آن لائن نظام فلاپ، نئے کنیکشن کے خواہش مند صارفین ڈیمانڈ نوٹس کے حصول کے لیے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے۔ فیسکو کی انسداد سے بجلی چوری کارروائیاں جاری ہیں، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 24 بجلی چوروں کو دھر لیا گیا۔ بجلی چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرا دیے گئے، بجلی چوروں کو لاکھوں روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ فیسکو حکام کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، تمام بجلی چوروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا، آخری بجلی چور پکڑے جانے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب فیسکو کا ڈیمانڈ نوٹس کے حصول کے لیے بنایا گیا آن لائن نظام فلاپ ہو گیا، نئے کنیکشن کے خواہش مند ہزاروں صارفین کو ڈیمانڈ نوٹس کے حصول سے محروم ہو گئے۔ سسٹم میں آنے والی خرابی کئی روز بعد بھی دور نہ ہو سکی، شہری فیسکو ہیڈ کوارٹر اور سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ فیسکو حکام کا کہنا تھا کہ پی آئی ٹی سی کا سرور ڈاؤن ہونے سے مسئلہ ہوا، جس کے سبب ڈیمانڈ نوٹس کا حصول تعطل کا شکار ہے، کمپنی سے رابطے میں ہے، مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ محکمہ ایکسائز کا گاڑیوں کے رجسٹریشن پر ورچوئل کارڈ کا منصوبہ فائلوں کی نظر ہو گیا، سمارٹ کارڈز کی پرنٹنگ کا معاہدہ بھی ختم۔ دوسری جانب فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کے 32 بڑے کیسز مختلف فورمز پر زیر التوا، 52 کروڑ روپے کی ریکوریاں لٹک گئیں۔ محکمہ ایکسائز کا گاڑیوں کے رجسٹریشن ورچوئل کارڈ کا منصوبہ فائلوں کی نظر ہو گیا، سمارٹ کارڈ کی پرنٹنگ کا معاہدہ بھی ختم۔ فیصل آباد میں ہزاروں موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور دیگر وہیکلز کی سمارٹ کارڈز کا اجرا تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ورچوئل کارڈز کا منصوبہ شہریوں کو بر وقت کارڈ کی فراہمی کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے تحت شہریوں کو ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے کارڈ کا خاکہ بھجوایا جانا تھا۔ شہریوں نے خود ہی کسی بھی دکان سے ورچوئل کارڈ کا پرنٹ نکلوانا تھا۔ ادھر پراپرٹی ٹیکس وصولیوں کا معاملہ بھی حل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کے 32 بڑے کیسز مختلف فورمز پر زیر التوا ہیں، جس کی وجہ سے 52 کروڑ روپے کی ریکوری لٹک گئی۔ جائیداد مالکان نے محکمہ ایکسائز کے فیصلوں کے خلاف مختلف عدالتی فورمز سے رجوع کر لیا۔ ایکسائز حکام کا کہنا تھا کہ زیر التوا کیسز مصالحت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیر آئے درست آئے، آئی ایم ایف کی نئی شرائط پر حکومت نئے ٹیکس دہندگان کی تلاش میں، 20 لاکھ نئے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تیاری شروع۔ فیصل آباد کے تاجروں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا۔ آئی ایم ایف کی نئی شرائط سامنے آ گئیں، حکومت نے نئے ٹیکس دہندگان کی تلاش شروع کر دی۔ آئی ایم ایف کی شرط پر 20 لاکھ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ فیصل آباد کے تاجروں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا۔ صدر آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور کہتے ہیں، ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کا ہمارا مطالبہ کافی پرانا ہے، حکومت نے دیر سے صحیح اس پر کام تو شروع کیا۔ کب تک ٹیکس دہندگان اکیلے مہنگائی اور ٹیکسوں کا بوجھ اٹھائیں گے؟ ہم پہلے ہی ٹیکس کی مد میں 32 قسم کے محکموں کو جھیل رہے ہیں۔ ہم یہ پچھلے 5 سال سے گورنمنٹ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹارگٹ بڑھا رہے ہیں اور اس کو امپوز کر رہے ہیں کہ آسان سا طریقہ ہے، جو پہلے سے لوگ دے رہے ہیں ان کے اوپر ہی لادے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں، ہر بندہ ٹیکس دے۔ نئے ٹیکس پیئر کے لیے 11 سال سے کوئی نیا سروے نہیں ہوا تھا۔ ملک کی زبوں حال معیشت کی بحالی، خربوں روپے کے قرضوں کی ادائیگی کے پیش نظر ٹیکس نیٹ بڑھانے کا فیصلہ دورس اہمیت کا حامل ہے۔ نئے ٹیکس دہندگان کی تلاش سے رجسٹرڈ تاجروں کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ آزادانہ اور صاف شفاف انتخابات، الیکشن کمیشن کی ہدایات، 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست آویزاں ہوگی۔ لیگی رہنما متحرک مسلم لیگ نون کی تیاریاں مکمل، ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ جلد شروع کر دیا جائے گا۔ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست آویزاں کر دی جائے گی۔ لیگی رہنما غلام بیگ کوان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی تیاریاں مکمل ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم جلد شروع کی جائے گی۔ پارٹی نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، 30 نومبر کے بعد کام شروع ہوگا تاکہ امیدوار انتخابی مہم کا آغاز کر سکیں۔ دسمبر میں الیکشن کا شیڈول بھی اناؤنس ہو جانا ہے
اور جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی، اور کل نگران وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ مقررہ وقت پر اور مقررہ تاریخ پر انشاءاللہ انتخابات ہونے والے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں بھی مکمل ہیں، نگران حکومت کی تیاریاں بھی مکمل ہیں، اور سیاسی جماعتیں بھی اپنے اپنے اس سیاسی عمل سے گزر رہی ہیں۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بہتری کے امکانات ہیں۔ صوبائی صدر رانا ثناء اللہ خان فیصل آباد ڈویژن کے کوارڈینیٹر ہیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنے امیدواران کی فہرستوں کو فائنل کرنے کے لیے اس کی کمیٹیز بن گئی ہیں ڈویژن لیول پہ، اور فیصل آباد ڈویژن سے چونکہ رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کو فیصل آباد ڈویژن کا کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے، جو امیدواران کی حتمی فہرستوں کے حوالے سے بڑے میاں صاحب کو اور چھوٹے میاں صاحب کو انشاءاللہ وہ اپنی تجاویز اور سفارشات مرتب کر کے پیش کریں گے۔ انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں نے سرگرمیاں تیز کر دیں۔ چیلنجز کے باوجود سیاسی ہم آہنگی قائم کر کے شفاف انتخابی عمل میں سرخرو ہوا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب کانسٹیبلری میں پولیس اہلکاروں کا بوگس میڈیکل بنوانے کا انکشاف، دوسری جانب پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری، رپورٹ کلیئر نہ لکھنے پر ڈی آئی جی ہائی وے پیٹرول نے برہمی کا اظہار کر دیا۔ پنجاب کانسٹیبلری سے واپس ضلع میں جانے کے لیے پولیس اہلکاروں کی جانب سے بوگس میڈیکل بنوائے جانے کا انکشاف۔ ڈپٹی کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری نے میڈیکل بنوانے والے اہلکاروں کو دوبارہ چیک کرنے کا حکم دے دیا۔ میڈیکل کے لیے اہلکاروں کو ایس پی بٹالین خود فزیکلی چیک کرے گا۔ بٹالین ایس پیز کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ دوسری طرف ڈی آئی جی پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس پنجاب اطہر وحید نے نامکمل انکوائری رپورٹس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افسران انکوائری رپورٹ میں اہلکار کو واضح طور پر گناہگار یا بے گناہ لکھیں۔ ڈی آئی جی نے اہلکاروں کو ویڈیو لنک کے ذریعے مسائل بتانے کی سہولت بھی فراہم کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے مسائل بتانے سے پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس اہلکاروں کے وقت اور اخراجات کی بچت ہوگی۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن خطرناک جرائم کی آماج گاہ بننے لگا۔ کہیں عطائی ڈاکٹر کی دیدہ دلیری اور غفلت سے بچہ جاں بحق ہو گیا تو کہیں پرانی رنجش ایک قیمتی جان نکل گئی۔ پولیس بھی متحرک جرائم پیشہ عناصر کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ فیصل آباد کے علاقہ مظفر کالونی میں عطائی ڈاکٹر کی غفلت سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ شہری شاہنواز 1 ماہ کے بچے حسنین کے ختنے کرانے کے لیے عطائی ڈاکٹر غفار کے کلینک گیا۔ عطائی ڈاکٹر نے ٹیکہ لگا کر بچے کے ختنے کر دیے۔ ناک سے خون جاری ہونے کے بعد حسنین دم توڑ گیا۔ چلڈرن ہسپتال منتقل کرنے پر ڈاکٹر نے حسنین کی موت کی تصدیق کر دی۔ شہری شاہنواز کی درخواست پر عطائی غفار کے خلاف مقدمہ درج، پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ تھانے سے فرار ہونے والا ڈاکو مقابلے کے دوران زخمی حالت میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکو احسان 11 ستمبر کو تھانہ ڈی ٹائپ کالونی سے فرار ہوا تھا۔ احسان نے ساتھی کے ہمراہ تھانہ صدر کے علاقہ میں شہری کو لوٹا۔ ایس ایچ او صدر آفتاب وسیم نے اطلاع ملنے پر ڈاکوؤں کا تعاقب کیا۔ ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں احسان زخمی، دوسرا ڈاکو فرار ہو گیا۔ زخمی احسان ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مفروض ڈاکو کی تلاش جاری ہے۔ ڈاکو احسان ڈکیتی اور چوری کی 25 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ تاندلیہ والا میں تھانہ مامو گنج پولیس کی کارروائی، 2 خطرناک ڈکیت گرفتار کر لیے۔ دونوں ڈاکو چوری، ڈکیتی، رہزنی کی وارداتوں میں مطلوب تھے۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 16 مقدمات میں برآمدگی کی گئی، جس میں 14 موٹر سائیکلیں اور 50,000 نقدی شامل ہے۔ ملزمان کی شناخت نعیم عباس دلو، شاہ بہرام دلو، سکنہ 499 کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع، عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ تھانہ درخانی کے علاقہ چک 223 میں پرانی رنجش پر فائرنگ، گولی لگنے سے شہری اللہ رحم زخمی، الائڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بعدازاں اللہ رحم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ مبینہ ملزمان علی رضا ساجد سکنہ 223 کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ گوجرہ میں تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش زاہد امتیاز گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 1 کلو 540 گرام افیون برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم سرگرم منشیات فروش گروہ کا سرگنا ہے، باقی ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں ادبی بیٹھک، عابد رشید کے اعزاز میں شعری نشست کا اہتمام کیا گیا۔ شہزاد بیگ، ڈاکٹر شبیر احمد قادری، حسین نوید، حسن مسعود اور دیگر شعراء شریک ہوئے۔ خشکی کا بھی رستہ تھا تیرے شہر کی جانب، کشتی کا سفر مجھ کو ڈبونے کے لیے تھا۔
फैसला आबाद आर्ट काउंसिल में अदबी बैठक आबद रशीद के एजाज में शायरी नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस मौका पर शहजाद बेग, डॉक्टर शबीर अहमद कादरी, हुसैन नवीद, हसन मसूद और दीगर शोरा शरीक हुए। शोरा ने अपने कलाम से सामईन को महजूज किया और खूब दाद समेटी। गर्दिश वक्त की रफ्तार घटाने वाले, गर्दिश वक्त की रफ्तार घटाने वाले मिलने आए हैं मुझे यार पुराने वाले। हम भी ये कह के चले थे कि पलट आएंगे, हम भी ये कह के चले थे कि पलट आएंगे, लौटते कब हैं ये परदेस को जाने वाले। अदबी बैठक में नज़मों और गजलों के मिसरे चांदी में उतरे तारों की तरह जमीन पर उतरते रहे। यकीनन ऐसी अदबी नशिस्तें ही अदब से ताल्लुक रखने और पसंद करने वालों को जिंदा रखती हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।